24 جون 2023 کو لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز میں کانووکیشن تھا۔ ایک ہیڈ کانسٹیبل عرفان بیگ اپنی آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ وہاں پہ کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اس وجہ سے نہیں تھے کہ اس کی کوئی ناکامی تھی، بلکہ اس کی بہت بڑی کامیابی تھی۔ اس کا بیٹا، ہیڈ کانسٹیبل کا بیٹا 100% اسکالرشپ کے اوپر وہاں سے پڑھا تھا ود ڈسٹنکشن، اور آگے اس کا امریکہ میں ایڈمیشن ہو چکا ہے۔ جب ہم لوگوں نے یہاں پہ شہداء کی فیملیز کو بلانے کا سلسلہ شروع کیا تو ہم نے پوچھنا شروع کیا کہ شہداء اور ڈیتھ ان سروس والوں میں سے کتنوں کی بھرتی نہیں ہوئی۔ الحمدللہ 700 کے قریب فیملیز کو ہم نے ان کا حق دے دیا، لیکن ایک شہید کانسٹیبل کی بیوہ سے پوچھا کہ کیا آپ کا کوئی بھرتی ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ ہم نے کہا کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا 2 بیٹے ہیں، ایک امریکہ میں ڈاکٹر ہے اور دوسرا امریکہ میں PhD ہے۔ جب ہم KFC گئے شہداء کے بچوں سے ملنے تو ہماری ٹیم کو ایک فیملی ملی، ایک شہید کانسٹیبل کی فیملی، جنہوں نے بتایا کہ بیٹیاں اور بیٹے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور MBA بن چکے ہیں۔ میکڈونلڈز میں شہداء کی فیملی کے ساتھ ملتے ہوئے ایک بہت پیاری بچی ملی جو کہ شاید اس ملک کا مستقبل ہے، جس کو ہم پہلے بھی میڈیا کے سامنے لا چکے ہیں۔ جب میں لمس سے نکلا تو میرے آپریٹر نے مجھے بتایا کہ اس کا بیٹا UET یعنی یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں میرٹ پر داخل ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج، فورمن کرسچن کالج، علامہ اقبال میڈیکل کالج اور دیگر میڈیکل کالجز میں کانسٹیبلز اور تھانے دار صاحبان کے بچے پڑھ رہے ہیں۔ یہ بات آپ سے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ احساس دلایا جائے کہ کانسٹیبل صاحبان کے بچے اور بیٹیاں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے تھانے دار صاحبان اور SHO صاحبان اور دیگر منسٹریل صاحبان اور افسران کے بچے بھی اتنا ہی اچھا پڑھ سکتے ہیں جتنا بیگ صاحب کے بیٹے نے لم سے پڑھ کے کیا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ہائی سکورنگ بچوں کے اسکالرشپ کا سلسلہ رکا ہوا تھا۔ الحمدللہ 2021 کلیئر ہو چکا، 2022 کلیئر ہونے میں کچھ دن باقی ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کے اسکول کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے ہم لوگ آپ کو ایڈوانس فیس فار بیٹر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز دے رہے ہیں۔ اگر ہم کچے کے خطرناک ترین علاقے کو صاف کر کے وہاں 6 سکولز بنا کے خود پڑھا کے چلا سکتے ہیں اور اس میں اسپائر گروپ جیسے اچھے ادارے سامنے آ کے اپنی سروسز پیش کر سکتے ہیں اور وہاں کے لڑکے جو FSC پاس ہیں وہ ان بچوں کو مفت پڑھانے کے لیے آگے آ سکتے ہیں، تو کیوں ہم اپنے بچوں کو، کانسٹیبل صاحبان اور تھانے دار صاحبان، آپ کیوں اپنے بچوں کو نہیں پڑھوا سکتے ہیں؟ اس کے لیے تیار ہو جائیے۔ ہماری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں۔ ہم ان سمر سکولز میں آپ کے بچوں کی ایجوکیشن کے لیے ایک نیا سلسلہ شروع کر چکے ہیں۔ اگر آپ اس یقین کے ساتھ آگے بڑھیں گے کہ آپ کے بچوں کی میراث صرف کانسٹیبل بننا نہیں، بلکہ یہ مانیں گے کہ پریمیم ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز اور عہدے کسی کے باپ کی میراث نہیں، بلکہ ہر اس شخص کے لیے موجود ہے جو اس کے لیے محنت کرے گا، تو آپ یقین سے آگے بڑھیے۔ ہم آپ کے ساتھ ان سمر سکولز اور بیٹر سکولز میں آپ کے بچوں کو پڑھائیں گے۔ جواب میں کیا چاہیے؟ جواب میں 2 چیزیں چاہیے۔ آپ نے حفاظت کرنی ہے ان لڑکیوں کی، ان پیاری بچیوں کی، اپنی بیٹیوں کی جو سکولوں تک جاتی ہیں، چاہے وہ آپ کی اپنی اولاد نہیں ہے۔ کسی شخص کو یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے، یہ ہمت اس میں نہیں ہونی چاہیے کہ وہ جا کے ان لڑکیوں کو چھیڑے گا، ان کو تنگ کرے گا۔ یہ آپ کا فرض ہے، یہ پولیس کے کانسٹیبل سے لے کے IG تک ہر کسی کا فرض ہے۔ اور دوسرا، ان نوجوان نسل کے لڑکیوں اور لڑکوں کی رگوں میں اندھیرا نہیں اترنے دینا۔ یہ منشیات بیچنے والے آپ کی اولاد اور آپ کے ملک کے دشمن ہیں۔ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے علاوہ پاکستان کی ترقی اور پاکستان کا سروائیول ممکن نہیں۔ آپ نے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کی راہ میں رکاوٹ ان منشیات فروشوں، آپ کے بچوں اور ہماری اگلی نسل کے رگوں میں اندھیرا اتارنے والے ان ظالموں کو پکڑنا ہے اور کیفر کردار تک پہنچانا ہے۔ اس طرح آپ پاکستانیوں کی خدمت بھی کریں گے اور پاکستان کو محفوظ بھی بنائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔